منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر کو توڑ دے جو وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہم نے 2021 کے رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ پا لیا اور ہم سب اکٹھے ہو کر جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ باہر کے حالات کس طرح کے ہیں اور کس طرح کی افواہیں پھیل رہی ہیں اور کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اور بنایا جا رہا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ باہر کس طرح کا ماحول ہے، اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی حالات ہوتے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، دنیا کے اندر اگر کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹی بڑی پریشانی آتی ہے یا ظالم بادشاہ مسلط کیا جاتا ہے تو وہ صرف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ایسا سمجھنا مہا بے وقوفی ہے۔ ہمارے اوپر پریشانیاں اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمارے اوپر پریشانیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اس لیے پریشانی آ رہی ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوتے تو اب سے پہلے وہ لوگ تھے کہ جن کے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، لیکن بادشاہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ان کی مرضی سے چلا کرتے تھے۔ اب سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے نماز روزے کو اور تراویح کو مذاق نہیں بنایا تھا۔ اب سے پہلے کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے مذہب اسلام کو جتنا سمجھا تھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج کے زمانے میں جو لوگ ہیں ایک سے ایک زیادہ علم رکھتا ہے، ہر شخص دوسرے سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور جب اسے دین کی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خاموش رہ، یہ بات میں تجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرنا، تم سے زیادہ میں یہ باتیں جانتا ہوں۔ آج کا زمانہ ایسا زمانہ چل رہا ہے، آج کے زمانے میں علم کی کمی نہیں بلکہ عمل کی کمی ہے، اور اب سے پہلے زمانے میں علم کم ہوا کرتا تھا، لوگوں کو جانکاری کم ہوا کرتی تھی، لیکن جتنی جانکاری ہوتی تھی وہ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے زمانے کے لوگوں کا حال تھا۔ اب کے زمانے کے لوگوں کو، اس زمانے کے مسلمانوں کو، مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو حکومت اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہے، اور اب سے پہلے کے جو نمازی تھے وہ حکومت کو اپنی انگلیوں پر نچایا کرتے تھے۔ اب سے پہلے مسجدوں سے حکومتیں چلا کرتی تھی، اور اب حکومتیں مسجدوں کو چلا رہی ہیں، حکومت کی مرضی سے مسجدیں کھل رہی ہیں اور بند ہو رہی ہیں۔ یہ اس زمانے کا حال ہے۔ تو یہ کمی کسی اور کی نہیں بلکہ صرف مسلمانوں کی ہے۔ یہ کمی میری ہے، سب سے بڑا گناہگار اور سب سے بڑا مجرم میں خود ہوں، اور اس کے بعد آپ میں سے ہر شخص مجرم ہے، ہر شخص گناہگار ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کلکم خطاؤن، تم میں سے سب کے سب گناہگار ہو، سب کے سب غلطیاں کرنے والے ہو، تم سب کے سب خطائیں کرنے والے ہو۔ کلکم خطاؤن، سب لوگ غلطیاں کرنے والے ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، وہ بہترین گناہگار ہے۔ اور جو گناہ کر کے اس پر اڑا رہے، جو گناہ کر کے اس پر ضد بندی کرتا رہے، جو گناہ کرے، چوری کرے اور سینہ زوری کرتا رہے، جو حرام کھائے اور حرام بولنے والوں کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کرے، تو اگر اس طرح کے مسلمان ہوں گے تو پھر بادشاہ بھی اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کے ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان اپنے سے زیادہ اپنی اولاد سے غافل ہو گیا۔
آپ ایک بات یاد رکھنا کہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ سیدھی سیدھی بات یاد رکھیے، ہماری آنے والی نسلیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو جو باتیں بتلاتا ہوں، آپ یقین کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اس منبر پر بیٹھ کر، دنیا کی سب سے مقدس گھر کے اندر اور اس گھر کی سب سے مقدس اور پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلی سال جو لاک ڈاؤن لگا تھا، اس سے پہلے تو میں کتابوں میں دیکھ کر بیان کیا کرتا تھا، لیکن جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تو لاک ڈاؤن نے مجھے بولنا سکھا دیا، لاک ڈاؤن نے مجھے اپنے دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا سکھا دیا۔ اب سے پہلے میں آپ کے سامنے کتابوں کی باتیں رکھا کرتا تھا، لیکن جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تو لاک ڈاؤن سے میرے اندر کتنی چینجنگ آئی ہے، اور میرے اندر کتنا بدلاؤ آیا ہے، اور میرے اندر کتنا سدھار یا بگاڑ آیا ہے، اس بات کو میں خود محسوس کر رہا ہوں۔ اب مجھے کتابوں سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پہلے میں کتابوں کو دیکھ کر بولتا تھا، اب میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ پچھلی سال جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو آپ کو چاروں طرف سے صرف علماء کے انتقال کی خبریں مل رہی تھی۔ میں آپ کو بہت کام کی اور پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ پچھلی سال لاک ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بڑے بڑے علماء کو اپنے پاس بلایا، مگر اس سال جو جوان علماء ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، لیکن جوان علماء کو بہت کم بلا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پبلک کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ عوام سے ناراض ہے۔ پہلے اپنے علماء کو بلا لیا، اب عوام کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ہر شخص موت کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، ہر شخص کو حکومت سے زیادہ موت کا ڈر ہے، ہر شخص موت سے ڈرا ہوا ہے۔ اگر کسی کو ہلکا سا بخار ہو جائے تو اسے یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، میری موت نہ ہو جائے۔ آج کا زمانہ وہ زمانہ چل رہا ہے۔ اس کے بارے میں نے کتاب کے اندر پڑھا تھا، بہت دن پہلے پڑھا تھا، کہ یہ جو ڈر ہوتا ہے، جو خوف ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جیل کے اندر ایک قیدی کو لایا گیا اور اس کو ایک بند کمرے میں رکھا گیا، اور بند کمرے میں رکھنے کے بعد اس سے یہ کہا گیا کہ ہم تجھے سانپ سے کٹوا کر مروائیں گے، سانپ تیرے ڈنک مارے گا اور تو مر جائے گا، ہم تجھے ایسی موت دیں گے۔ لیکن کمرے میں اندھیرا کر دیا گیا اور ایک آدمی نے آ کر اس قیدی کے 2-3 جگہ پر سوئی چبھائی، یہ جو سوئی ہوتی ہے کپڑا سینے والی، یہ سوئی چبھائی۔ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ زور سے بول کے بتائیے پیچھے والے، آ رہی ہے؟ اس قیدی کے سانپ سے نہیں کٹوایا گیا، بلکہ اس قیدی کے سوئی چبھائی گئی، 2-3 جگہ پر سوئی چبھائی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا گیا تو اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب اس پر ریسرچ کیا گیا تو جہاں پر سوئی چبھائی گئی تھی وہاں پر سانپ کے کانٹے کے نشان ملے، یعنی اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اتنا زیادہ خوف بیٹھ گیا تھا سانپ کے کانٹے کا، حالانکہ اس کو سانپ نے نہیں کاٹا بلکہ اس کے سوئی چبھائی گئی، لیکن اس کے دماغ پر وہی ڈر مسلط ہو گیا اور پھر سانپ کا زہر اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہی حالات ہمارے ہیں، ہمیں بخار ہوتا ہے، ہمیں کھانسی ہوتی ہے، ہمیں نزلہ ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، نیچرل ہے، سب کو یہ بیماریاں لگ رہی ہیں۔ کیا آج سے پہلے بخار نہیں تھے؟ کیا آج سے پہلے بیماریاں نہیں تھی؟ کیا یہ بخار اور یہ بیماریاں آج ہی پیدا ہو گئی؟ بلکہ ہر سال جب موسم بدلتا ہے تو یہ تمام بیماریاں آتی ہیں، اور یہ تمام بیماریاں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک تھا چکن گنیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں۔ اس سے زیادہ خطرناک ہے کینسر، اور اس سے زیادہ خطرناک ایڈز، اور اس کے علاوہ اور جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کورونا وائرس، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، مگر اس کا ڈر اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اگر کسی کو نزلہ بھی ہو جائے اور اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تجھے کورونا ہو گیا ہے، تو کورونا کی ڈر کی وجہ سے اور کورونا کی دہشت کی وجہ سے اور کورونا کے خوف کی وجہ سے وہ شخص مر جائے گا، اس شخص کا انتقال ہو جائے گا۔ اس طرح کے حالات ہیں۔
یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے جو اللہ نے ہم سے ناراض ہو کر ہمارے اوپر نازل کیا ہے۔ کیا اب سے پہلے مسلمان نہیں تھے دنیا کے اندر؟ کیا اب سے پہلے وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کی دعاؤں سے حکومتیں بدلتی تھی؟ کیا وہ لوگ دنیا کے اندر موجود نہیں تھے کہ جن کی انگلیوں کے اشارے پر لوگ ناچا کرتے تھے؟ ایسے لوگ موجود تھے، لیکن آج کے زمانے میں مسلمانوں نے مذہب اسلام کو مذاق بنا لیا۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسجدوں کے اماموں کو، مسجدوں کے اندر قرآن کریم کو اور مسجد کے اندر ہونے والے تمام کاموں کو ہم نے مذاق بنا لیا، اور جب ہم نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا تو پھر اللہ نے ہمیں مذاق بنا دیا، اللہ نے ہمیں کھلونا بنا دیا، اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں ذلیل و خوار کر دیا، اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بدنام کر دیا، اور صرف اس کے اندر کسی اور کی کمی نہیں بلکہ ہماری کمی ہے۔ ہم نے مذہب اسلام کو مذاق بنا لیا ہے۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، ہم نے مذہب اسلام کو مذاق بنا لیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو پوری رات عبادت کا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان الٹی سیدھی تراویح پڑھ کر بازاروں میں، چائے کی دکانوں پر، ہوٹلوں پر اور الٹے سیدھے کاموں میں نظر آتے تھے، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر لاک ڈاؤن مسلط کر دیا، مسلمانوں کو کھلونا بنا دیا گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ صرف مسلمان ہی ہیں دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر، کہ مسلمانوں کی نماز پر پابندی، مسلمانوں کی تراویح پر پابندی۔ 8 بجے سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے اور اسی وقت سے لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کمی ہماری ہے، مسلمانوں کی کمی ہے۔ جب ہم نے تراویح کو مذاق بنا لیا، 10 دن میں، 5 دن میں، 3 دن میں قرآن کریم سن کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا، تو اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ مذاق کریں گے تو پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ مذاق کرے گا، اور جب اللہ تعالی ہمارے ساتھ مذاق کرے گا اور ہمیں دنیا کے اندر مذاق بنائے گا تو دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت ہماری مدد نہیں کرے گی۔ ہمیں اپنی مدد کے لیے اللہ کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ ہم نے قرآن کریم کو، اس کتاب کو جو رمضان میں نازل ہوئی، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ 5 دن میں، 3 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں قرآن کریم سن کر، الٹا سیدھا پڑھوا کر اور الٹا سیدھا سن کر، نہ سننے والے کو پتہ کہ اس نے کیا سنا اور نہ پڑھنے والے کو پتہ کہ اس نے کیا پڑھا، لیکن الٹا سیدھا پڑھا گیا، الٹا سیدھا سنا گیا، اور پھر پڑھنے اور سننے کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے، اس طرح سے ہم قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے میری بات، اللہ کے نبی کی حدیثیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، والقرآن یلعنہ، اور قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، قرآن کریم کا عذاب اور وبال ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں، آدمی قرآن کریم بھی پڑھتا ہے اور قرآن کریم کا وبال بھی اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اس سے بڑا منحوس اور اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا ناانصاف شخص دنیا کے اندر اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم سن رہے ہیں، پھر بھی قرآن کریم کا وبال ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی محرومی کی بات مسلمانوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، تو ہمیں امام صاحب سے یہ کہنا چاہیے کہ اے امام صاحب، چاہے 20 رکعت تراویح میں 4 گھنٹے لگ جائیں، لیکن قرآن کریم اس طرح پڑھیے جو ہماری سمجھ میں آ جائے، قرآن کریم اس طرح پڑھیے جو ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے، پیچھے والوں کی، جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امام سے کہیں کہ ہمیں قرآن کریم آہستہ آہستہ پڑھ کر سنائیے جس طرح سے یہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، مگر ہمارے یہاں اس حافظ کو
اور اس قاری کو پسند کیا جاتا ہے جو جلدی جلدی پڑھے، چاہے اس کے خود کے سمجھ میں نہ آئے اور سننے والوں کی بھی سمجھ میں نہ آئے، بس وقت دیکھیں گے، ٹائم دیکھیں گے کہ اس نے 20 رکعت تراویح اور 5 پارے کتنی دیر میں پڑھے، اور اس کی پھر تعریف کی جاتی ہے کہ انہوں نے بہت جلدی پڑھ دیا۔ آج میں آپ کو پتہ کی ایک بات بتا دوں، عمل کرنا یا مت کرنا وہ آپ کی مرضی ہے۔ جو آپ کے پاس قرآن کریم پڑھانے کے لیے، تراویح پڑھانے کے لیے حافظ آتے ہیں، اگر آپ ان سے یہ کہو گے کہ تم ہمیں 3 دن میں یا 5 دن میں یا 10 دن میں سنا دو، تو آپ یاد رکھنا ان کی غلطی نہیں آئے گی، وہ غلطیوں کو بھی چبا جائیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے یہ کہو گے کہ ہمیں پورے مہینے کی تراویح پڑھاؤ، تو آپ یاد رکھنا جس کی غلطی نہ آ رہی ہوں گی اس کی بھی غلطی آئیں گی، کیونکہ جب ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو پھر غلطیاں آتی ہیں اور غلطیاں آئیں گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اوپر قرآن کریم کا وبال ڈلوانا چاہتے ہیں یا قرآن کریم کا ثواب اپنے اوپر ڈلوانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر بات ہے۔ تو یہ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ میں نے تو قرآن کریم ہاتھ میں اس لیے لیا تھا کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ لینے کے حقدار کون کون ہیں، اس کے بارے میں بتلانے کے لیے قرآن کریم ہاتھ میں لیا تھا، لیکن بولتے بولتے زبان کہاں سے کہاں چلی گئی اور ٹائم بھی نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اس لیے باتیں جو مجھے بتلانی تھی وہ باتیں رہ گئی، حالانکہ بیان دیکھا نہیں تھا، صرف یہ قرآن کریم ابھی ہاتھ میں لیا تھا اور یہ جو صورت، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلانا تھا۔ لیکن کل ملا کے بات یہ ہے، اب یہ تو ٹائم نکل گیا، اب اللہ نے اگر کبھی توفیق دی تو آپ کے سامنے یہ باتیں بتلائی جائیں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں، یہ حالات کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری وجہ سے ہیں، اس بات پر ہمیں یقین کرنا چاہیے اور یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر تری میں اور خشکی میں جہاں بھی کچھ بھی فساد ہوتا ہے، جہاں بھی کچھ بھی الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تری اور خشکی میں لوگوں کے فساد، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ سب ہمارے حالات ہیں، یہ سب ہماری وجہ سے حالات پیدا ہوئے۔ مسلمان اب بھی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، مسلمان اب بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر لاک ڈاؤن لگ جائے تو پھر ان کی خیر نہیں، نہ تو اماموں کی خیر ہے نہ مسجد کے مؤذنوں کی خیر ہے، پھر وہی لوگ جو پوری سال مسجدوں میں نہیں آتے تھے وہ اماموں کا اور مسجد والوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ جب ہمارے اوپر اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، اللہ کو یاد کرنا پسند نہیں کرتے، اور جب ہمارے اوپر برے حالات آتے ہیں تو اس وقت پھر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جتنے بھی حالات دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہ سب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہیں، اس لیے ہمیں اس کے لیے اللہ کے سامنے رجوع ہونے کی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بیٹھے رہیے۔